حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا. میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے, مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے, وہ اکثر انکار کرتا ہے. کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے. مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں. اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ اچھا ہاں, 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی. میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے, اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے, لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے. عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے, اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے. 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے, لٹکا دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے, تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو, تو یا تو ان کو بتا دیں. اس کا آسان حل یہی ہے, ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے, بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا, تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے, ان کی مرضی. انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھئی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے, جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں, تو جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر. لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا, اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے, تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں, اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا. اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے اس سے, اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں, میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں. بھائی مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں, خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا, وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے, لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا, راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ, ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا, اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے, وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر, ابے تم نے یہ کیا ہے, تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا, آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ, اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا, اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو, جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہوں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ, تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو. لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ سارے لڑکیوں والے ہی مسئلے آئے ہوئے ہیں. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچا تھا کہ اس سے نکاح کروں گا, اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, شکر الحمدللہ. جان چھوٹی نا آپ کی, ورنہ ٹینشن میں مجھے بھی ٹینشن دیتے, خود بھی ٹینشن میں رہتے. بہرحال, اور اس کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. کیا میں اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی, اس کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اللہ اس لڑکی کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات کو بلند فرمائے, اس کے لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بالکل اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے, دادا دادی, نانا نانی کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے, اگر حیاتی ہیں, زندہ ہے تو زندوں کے لیے دعا کریں آپ. اور آپ غفار بھائی, ستار بھائی, وسیم بھائی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. اس لڑکی کے لیے آپ قطعاً دعا نہ کریں, میری آپ کو سجیشن یہی ہے. میں نے کر لی دعا, انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی, آپ ٹینشن نہ لیں. یہ بھی تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے, تھوڑا سا.
حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا. میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے, مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے, وہ اکثر انکار کرتا ہے. کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے. مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں. اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے, 2 3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے. تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں. اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو یہ ناجائز ہے. تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ, ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں. 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے. تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا, یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا بہرحال. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی, تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی, تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو, تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر. تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف, تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ, بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے. بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو, یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ, شیئر کرو میرے ساتھ, اس کا علاج کرو. اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے, آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں, یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف. ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے, تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو, تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس. تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے, عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے, اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے, اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف, تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے. وہ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں. آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا جائے, وہ سجیشن دیتے ہیں. بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف, تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے. اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے, اس کو یعنی اس کے مطالبے پر, بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا, قرآن میں ہے نا, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا, تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے, جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے. تو ظاہر عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں, تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے, وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے. اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے, اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا. پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا, مجرم ہوگا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے, گناہ ہے, اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے. اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے, معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا, بالکل فٹ ہوتا ہے, لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی, اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں, اس کا اچھا یا برا ہونے سے تعلق نہیں ہے. تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو. باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا, یہ جائز نہیں ہے.
عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہ گار ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو، کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اچھا، پچھلے والے مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رول جائیں گے اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں، کہیں اور شادی کریں، یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. میرے 4 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 بچہ ہوا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، کیا میں منصوبہ بندی کی دوا لے سکتی ہوں؟ دیکھیں اس میں ایک ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، آپ بہت سارے ڈاکٹروں سے رائے لیں. اور دوسرا، جان جا سکتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جا سکتی تو یعنی جا تو کسی کی بھی جان کسی بھی وقت سکتی ہے، کتنا گمان ہے جان جانے کا، کتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں، ڈاکٹروں نے بولا کہ بچہ پیدا کیا تو آپ مر جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپریشن نہیں کیا تو بچہ مر جائے گا، آپ مر جاؤ گی. لیکن ایک کیس ہوتا نا تو میں نہیں بیان کرتا، بہت سارے کیس ہیں کہ بچہ بھی ہوا، نارمل ہوا. تو ڈاکٹروں نے اس مسئلے کو ضرورت سے زیادہ ہوا بنایا ہوا ہے. بہرحال میرا کام ہے اصولی جواب دینا. اگر 3-4 ڈاکٹروں سے آپ رائے لے لیں، اپنی رپورٹ پیش کر کے ان سے رائے لے لیں اور ڈاکٹر کہیں کہ غالب گمان ہے کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ مانع حمل یعنی حمل روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتی ہیں. لیکن بچہ دانی ہی نکال دینا یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپریشن کے ذریعے لڑکی کا لڑکا بن جانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو عورت بننا تو بالکل ہی حرام، ناجائز ہے. ہمیں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں جو ہماری تخلیق ہی کو بدل ڈالے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی. صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرواتی ہیں، تو آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں میک اپ شیک اپ کے ذریعے، نہا دھو کے. کوئی عیب جسم میں پیدا ہو گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، اس عیب کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کو اللہ نے اسٹرکچر ایک دیا ہے اس میں کانٹ چھانٹ کر کے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ موٹی ناک تھی تو آپ نے پتلی لگا دی. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، لپس کے آپریشن ہو رہے ہیں اور انجیکشن لگ رہے ہیں اس میں. جن خواتین کے ہونٹ باریک ہیں وہ موٹے کر دیتی ہیں، موٹے ہونٹوں کو باریک کر دیا جاتا ہے. ایسی کانٹ چھانٹ جسم میں ڈینٹنگ پینٹنگ اس طرح کی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے. اجماع امت خود ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. محمد جنید ہندوستان سے، آج کل غسل خانے میں عام طور پر ننگے بدل غسل کرتے ہیں، تو کیا وضو ہونے کے لیے سطر کا چھپانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں جی، وضو کے لیے سطر کا چھپانا ضروری نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس طرح غسل، اور اس سے وضو بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے. اگر غسل کے دوران اعضائے وضو دھونے کے بعد پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اعضائے وضو کو دوبارہ دھونا ضروری ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. باقی ویسے ایک نظافت کا تقاضا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے انسان ویسے ہی دھوتا ہے اس کو، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. عبدالصمد صاحب انڈیا سے، آپ جو مسئلے بتاتے ہیں اسے ہم گھر میں فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سنتے ہیں، کبھی کبھی حیا کے خلاف مسئلہ آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے.
آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی حیا کے خلاف مسئلہ آیا کرے یا خواتین کے مخصوص قسم کے مسائل آئیں تو بتانے سے پہلے اگر آپ بتا دیں کہ حیا کے خلاف ہے، یا یہ کہہ دیں کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے، اور 4 یا 5 سیکنڈ رک جائیں تاکہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اس مسئلے کو اسکپ کر سکیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت بہترین تجویز دی عبدالصمد صاحب انڈیا سے آپ نے، آئندہ انشاءاللہ میں اس کا خیال کروں گا۔ اصل میں یہ جو میں مسائل کا جواب دیتا ہوں نا، یہ بالکل فی البدیہی ہوتے ہیں، پہلے میں دیکھتا نہیں ہوں، ادھر مسائل دیکھ رہا ہوں اور جواب ٹھک 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 چل رہے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں ذرا کنفیوژن ہو مجھے، تو اس کا پھر میں اسکرین شاٹ اسی دوران لے لیتا ہوں، مسائل کا جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں اسی دوران اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ اس پہ بعد میں تحقیق کروں گا، ورنہ فی البدیہی تو بعض دفعہ وہ مسئلہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حیا کے خلاف ہے، لیکن ایک سرسری نظر میں ڈال دیا کروں گا انشاءاللہ۔ عنبرین سلطان یو پی سے، سسرال والے بہت بے دین ہوں تو کیا کریں، جبکہ وہ مجھے بھی پردہ نہیں کرنے دیتے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں۔ آپ اچھا سلوک کریں، آپ کی خیر اسی میں ہے، باقی پردہ نہیں کرنے دیتے تو پردے کے بارے میں آپ سسرال کی اطاعت نہ کریں، آپ پردہ کریں، اللہ کا حکم پہلے، سسرال بعد میں۔ انجم صاحب ممبئی سے، ہم نے اپنی بیٹی کو خلا دلوا دیا ہے، خلا کے بعد بیٹی کے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا خرچہ ہم نے اٹھایا، اب لڑکے والوں نے کچھ پیسے بچے کے اخراجات کے لیے بھیجے ہیں، تو کیا ان پیسوں سے میری بیٹی اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے، یا یہ پیسے بچے پر ہی خرچ کرنا ضروری ہے؟ بچے پر ہی خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو یہ پیسے۔ اشفاق احمد کشمیر سے، میں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوگا تو کچھ رکعت نماز ادا کروں گا، اگر پھر وہ رکعتیں ادا نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر صرف دل میں نیت کی تھی تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ویسے غیرت کے خلاف ہے کہ ایک اچھے کام کی نیت کی اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اگر زبان سے منت مانی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو پھر منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، چاہے تو منت پوری کر لیں، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ میں نے ایک سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے اور 3 لاکھ روپے لیے ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ جتنا سونا مہنگا ہوگا اس 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا، کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے، کس کا سونا تھا؟ آپ نے خرید لیا تھا، اس کے بعد امانتاً اس کے پاس رکھوایا ہے، یا اسی کا سونا تھا، فرض کر لیا کہ جو آپ کے پاس رہے گا اور قیمت بڑھتی رہے گی تو 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے جو آپ صورت بتا رہے ہیں۔ جو آپ کا سونا ہے، آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو آپ جب چاہیں امانت واپس لے لیں اور جب چاہیں بیچ دیں اس کو، جو قیمت فیوچر میں ہو اس کے حساب سے قیمت طے کر لیں۔ جو آپ صورت بتا رہے ہیں اس سے تو یہ صورت تو ناجائز ہی معلوم ہو رہی ہے، اگرچہ آپ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا ہے، لیکن سونے کا سیدھا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ آپ خریدیں، پیمنٹ کر دیں اور پھر چاہے سونار کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پر، پھر جب مہنگا ہو جائے تو اس کو کہیں بیچ دیں اور اس سے اس کے پیسے لے لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرد بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے۔ میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدھ دفعہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہو جس سے اس کو سمجھنے کا موقع ملے آپ کو کہ کوئی ضروری بات ہو۔ گپیں مارنا، ہنسی مذاق کرنا، دل بہلانا یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نامحرم ہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اجنبی جگہ پر شادی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کیا ہے، تو ایک آدھ دفعہ بات کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جو لڑکیوں میں حیا غالب ہوتی ہے وہ پھر بھی بات نہیں کرتی، ان کے لیے مناسب یہی ہے۔ یہ معلوم کرنا تھا۔ اچھا ایک منٹ۔ عشرت علی بجنور انڈیا سے، میرے والد اور چچا کی زمین پارٹنرشپ میں ہے، ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ رائٹ سائڈ ہماری ہے اور لیفٹ سائڈ چچا کی۔ جب ہائی وے نکلا تو چچا کی زمین کی طرف کچھ مکان تھے جس کا معاوضہ ہائی وے والوں نے میرے والد اور چچا دونوں کے کھاتے میں آدھا آدھا ڈال دیا۔ چچا نے کہا مکان میری سائڈ میں تھے، اس لیے ہمارے والد نے ملنے والے پیسے چچا کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو ہائی وے نکالا اس میں ہماری سائڈ کی زمین زیادہ گئی ہے، تو چچا کو چاہیے کہ ملنے والی رقم میں سے ہم کو بھی کچھ پیسے دیں۔ اگر ان سے زمین کے پیسے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ہائی وے والوں نے لے لی ہے، وضاحت فرمائے۔
دیکھیں اگر مشترک زمین کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ والا حصہ ہمارا، یہ والا حصہ آپ کا، اور یہ فیصلہ یقینی فیصلہ تھا، ڈن تھا، تو اس کا مطلب کہ والد صاحب کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے آپ کو بیچ دیا، اور آپ نے اس کے بدلے میں اپنا حصہ والد صاحب کو، چچا کو بیچ دیا. یعنی یہ خرید و فروخت کا عمل ہو گیا اور تقسیم ہو گئی، یہاں والا آپ کا ہو گیا، یہاں والا آپ کا ہو گیا. جب ایک دفعہ مالک بن گئے تو اب جو ان کی زمین کے پروفٹ ہے وہ انہی کو ملے گا، اس میں مکان آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے. اور اگر گورنمنٹ کے ہائی وے نکالنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ ہی کے ذمے ہے، کیونکہ جب پراپر وے میں ملکیت تقسیم ہو گئی تو اب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے اس میں. اور اگر ملکیت تقسیم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ زمین ہم دونوں کی مشترک ہے، تو یہ والا حصہ آپ استعمال کر لیں، آدھا وہاں والا، آدھا ہم استعمال کریں گے. کوئی باقاعدہ یقینی طور پر ایسی تقسیم نہیں ہوئی تھی. ہوتا ہے نا محایات کے طور پر کہ باریاں یعنی ہیں تو ہم دونوں کا، لیکن یہ حصہ آپ استعمال کر لیں گے، یہ حصہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر صرف استعمال کی حد تک تھا تو پھر جو بھی فائدہ ہوگا کسی بھی زمین کے حصے پر اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، جو بھی نقصان ہوگا اس میں بھی دونوں برابر کے. تو اگر یہ تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا تھا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب جو جس کا نقصان ہوگا وہ خود ہی بھرے گا، جو جس کو فائدہ ہوگا وہ اس کو جائے گا وہ فائدہ.